یہ جو تسبیح اور تحمید کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، احادیث میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کئی کلمات ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فکس آیت نہیں ہے قرآن کی کہ آپ نے اس کو ویسے کہ ویسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے دل کی کیفیت کی عکاسی کرنی چاہیے۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بدل بدل کر ان تسبیحات کو پڑھیں جو اس وقت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی خشیت کا احساس ہو۔ ہم لوگ ذرا عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن اگر ذرا سی محنت کی جائے تو وہ سارے کلمات ہم یاد کر سکتے ہیں جو احادیث کے اندر آئیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اس وقت اگر آپ کے اوپر ایک کیفیت ہے اللہ کے سامنے حضور کی، تو جو زبان آپ کو آتی ہے وہی آپ نے دل میں پڑھنی شروع کر دی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنی شروع کر دی، اس کے ساتھ آپ نے سرگوشی کرنی شروع کر دی کہ تیری تسبیح اور تحمید کا اثر یہ میرے دل پہ پڑ رہا ہے اس وقت۔ تو یہ جو نماز ہوگی واقعتاً یہ اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگی، بجائے اس روبوٹک اور میکینیکل نماز کے جس کو کہ ہمیں بچپن سے رٹوا دی گئی، اور اس کے بعد ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے ثنا پڑھی، پھر فاتحہ پڑھی، پھر قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، پھر رکوع میں چلے گئے۔ لیکن یہ تو اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتی ہیں۔ جب یہ معنی ہماری سمجھ میں آنے شروع ہوں گے تو ہم ہو سکتا ہے تسبیح اور تحمید کے اپنے ہی کچھ کلمات بولیں، اور اس سے کسی نے ہمیں منع بھی نہیں کیا ہے، جو کہ ہمیں پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ کئی کلمات اللہ کے رسول سے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ جیسے یہ جو کلمہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ جامع ترمذی کی ہے ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ باللیل۔ ان احادیث کو بہت غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ نماز کوئی ایک میکینیکل روبوٹک نماز نہیں ہے۔ اس نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے دل سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کی۔ اب یہ جو نماز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ اذا قام الى الصلاۃ باللیل، رات کے وقت ایک دن اللہ کے رسول نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ عموماً اس طرح کے الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو کہ بہت طویل نماز آپ پڑھا کرتے ہیں۔ وہ ایک خاص وقت تھا آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ، جس کے اندر پھر آپ ہوتے تھے اور آپ کا رب ہوتا تھا، اور پھر جو مناجات ہوتی تھیں اور پھر جو قرآن پڑھا جاتا تھا، اس کی مثل کہیں نہیں مل سکتی۔ کچھ ہمیں اس کے آپ سمجھیں کہ یہ جو جھروکے ہیں حدیث کے، اس کے اندر سے ہمیں اس کے کچھ منظر نظر آتے ہیں جس سے کہ ہمارے دل کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کا آپس میں تعلق ہوگا۔ تو یہ رات کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ آگے چل کے کچھ حدیثیں دیکھیں گے کہ کئی صحابہ جو کہ کبھی عمر میں چھوٹے تھے، آپ کے ساتھ گھر میں بھی رہ لیا کرتے تھے، جیسے حضرت انس بن مالک ہیں، تو وہ رات میں جب آپ کھڑے ہو کے تہجد پڑھنے لگتے تھے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے آ کے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اللہ کے رسول کی رات کی نمازوں کے حال کا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ، نہیں تو شاید ہمیں یہ اتنی عظیم جو عبادت ہے اللہ کے رسول کی وہ پتہ ہی نہیں چلتی۔ تو اس لیے یہ حضرت ابو سعید خدری جو ہیں وہ رات کی نماز کا ذکر کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اذا قام الى الصلاۃ باللیل کبرا، جب وہ رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تکبیر پڑھی، کبرا تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، ثم یقول، اس کے بعد وہ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک۔ دیکھیں یہ ہمیں بچپن سے یہ جو شروع کے کلمات ہیں یہ سکھائے گئے، لیکن آج دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے کس طرح کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ سبحانک اللہم۔ دو چیزیں اس کے اندر آپ نے غور کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں بات اللہ سے ایسی ہو رہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سیکنڈ پرسن ہے، آپ فرسٹ پرسن ہے، آپ دونوں آمنے سامنے بیٹھے۔ یہ کیفیت کب آپ کے اوپر طاری ہو سکتی ہے؟ یہ کیفیت آپ کے اوپر صرف اسی وقت طاری ہو سکتی ہے جب آپ یہ کہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ ادا کر کے آپ اللہ کے حضور جا پہنچے ہیں۔ اس دنیا سے اب آپ کا تعلق ہی ختم ہو گیا ہے، اب آپ اس کے دربار کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور اللہ کی خشیت کا گہرا احساس آپ کے دل کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم، بہت پاک ہے تو اے میرے رب، سبحانک کا تسبیح تیری ہے، یعنی کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، جبھی تو آپ نے یہ سیکنڈ پرسن والا پروناؤن یہاں پر استعمال کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اور یہ جو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام۔ تیرا نام یعنی کہ اللہ تعالیٰ سیکنڈ پرسن میں آپ کے سامنے ہے، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بہت بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، اور تیری عظمت بہت اونچی ہے۔ تعالی اعلیٰ سے نکلا ہے، بہت اونچی ہے تیری عظمت، تیرا تجھ سے بڑا تجھ سے عظیم کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی، قریب تک نہیں پہنچ سکتی۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا۔ ثم یقول اللہ اکبر، اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری جو کبریائی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر سکتا کہ اللہ اکبر کبیرہ کے معنی کیا ہے۔
کا لفظ یہاں پر مفعول مطلق کے معنوں میں آیا ہے. جب یہ کسی فعل کے بعد آتا ہے مفعول مطلق تو اس کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو اس وقت آپ کی وصف بیان کی گئی ہے ایسی وصف کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ مفعول مطلق ایک بہت طاقتور ایک رول ہے عربی گرامر کا جو وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو بہت ہی ایگزیجریٹڈلی بیان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ضربتہ ضربن، میں نے اس کو مارا بہت بری طریقے سے. ضربتہ یہ ایک فعل ہے، ضربن آپ نے اس کا مفعول مطلق اس کے بعد لے کر آگے. ثم یقول اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تعوذ ہے یہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا، شاید ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن بات وہی ہے کہ یہ تو مناجات ہو رہی ہے اللہ سے. تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ایسے آ رہے ہیں بیچ میں جو کہ دل کی آواز بن رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ میں جاتا ہوں اللہ کی جو کہ سمیع ہے، سننے والا ہے، جو کہ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود سے، من ہمزہ، اور میں جو اس کی جو سرگوشیاں ہیں، ونفخہ، اور وہ جو وہ میرے اندر پھونکے مارتا ہے، وہ نفسی، جو زور سے پھونکے مارتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ میں نے تعوذ کے اوپر جب سیشن کیے تھے یہاں پر یوٹیوب پہ وہ اویلیبل ہیں تو اس کے اوپر میں نے کافی بات کی تھی کہ ہمزات شیاطین سے کیا مراد ہے، وہ نفخہ سے کیا مراد ہے، اور نفثہ سے کیا مراد ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کو دہرایا تھا جب ہم سورۃ الفلق میں پہنچے تھے، ومن شر النفاثات فی العقد کے جو الفاظ آئے تھے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی پوٹنٹ قسم کی حدیث ہے، لیکن میں اس کے اوپر اب زیادہ وقت نہیں صرف کر سکتا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس کے اندر کچھ دوسرے کلمات آئے اور یہ حدیث بخاری کی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے کہ حدثنا ابو ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القرأۃ اسکاتۃ، کہ اللہ کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول تکبیر پڑھنے کے بعد یعنی کہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اور قرأت شروع کرنے کے بعد، قرأت جو آپ بلند آواز میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے اس کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. جب آپ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے تو بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول. انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان اللہ کے رسول، آپ خاموش رہے تکبیر کے اور قرأت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، آپ اس میں کیا کہہ رہے تھے؟ قال اقول اللہم. اب اللہ کے رسول نے بتایا. اب دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ ان کے پر فرض نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے خاموشی سے پڑھا، کیونکہ وہ ایک اختیاری عمل ہے جو آپ خود کر رہے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے لیکن یہ آپ کے پر فرض نہیں کیا ہوا تھا، یہ آپ کا ایک پرسنل کانٹیکٹ ہے اللہ کے ساتھ. اس کے بعد جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی، جو قرآن آپ نے پڑھنا ہے، وہ تو ایک لازمی جزو ہے جس کے اندر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لے کر آ سکتے، وہ تو شرعی طور کے اوپر آپ کے پر فرض کر دیا گیا. لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ تو آپ کے اختیاری ہیں، جو آپ کی دل کی کیفیت ہے آپ اس کے لحاظ سے پڑھیں، نہیں تو نہ پڑھیں. اس لیے آپ کو کئی جگہوں کے اوپر مساجد میں ایسا لگتا ہوگا کہ انہوں نے اللہ اکبر کیا اور سورہ فاتحہ شروع کر دی، کیونکہ ہمارے یہاں فقہ کے اندر یہ جو تسبیحات ہیں یہ پڑھنا لازم نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. لیکن جب آپ اکیلے ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کی یہ قیام اللیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں تو پھر کھڑے اس لیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اس سے بات چیت کرنی ہے، صبر حاصل کرنا ہے، اس سے اپنے اندر کریج حاصل کرنا ہے کہ جو مقصد لے کے نکلے ہیں اس مقصد میں جو مشکلیں آ رہی ہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل کرے، صبر کا فیضان کرے. اب تو یہ باتیں کرنے کے لیے ہم اٹھے تو پھر تو ہر چیز بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے اور بہت گہرائی کے ساتھ ادا ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو نہیں بتایا ہوگا، لیکن جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اقول اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی کہ مشرق اور مغرب میں دوری ہے. یہ استغفار ہے. آپ کو کئی جگہوں پہ یہ قرآن میں نظر آئے گا کہ نماز کو استغفار بھی کہا گیا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کہاں پر کہا گیا. اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ تو میرے گناہوں کو ایسے دھو ڈال جیسے تو سفید کپڑوں کو، جیسے کہ سفید کپڑا جب دھویا جاتا ہے تو بالکل اجلا ہو جاتا ہے، اس سے میل نکل جاتا ہے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اللہ تو میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے، سب سے دھو ڈال. یہ دعا پڑھی اللہ کے رسول نے جب آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے. سب سے پہلے تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہہ دی، میں کوشش بہت کر رہا ہوں اللہ، لیکن میری کمزوریاں ہیں، میری خطائیں ہیں. میں خاص طور پر اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر اگر میں یہ دعائیں پڑھوں تو میں یہ کہوں گا جا کے کہ اللہ کوشش تو میں کر رہا تھا لیکن میرے اندر بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. میں اس طریقے سے
تیری دین کی دعوت کا حق ادا ہی نہیں کر پا رہا جیسے کر رہا تھا، اس طریقے سے صبر کر ہی نہیں کر پا رہا جیسے کہ تیرے رسولوں نے کیا۔ میری بہت ساری خطائیں ہیں لیکن تو ہی اس میں معاف کرنے والا ہے، ایسا صاف کر دے ان کو جیسے سفید اجلا کپڑا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول عموماً سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یہ قرآن کی اس آیت کی مینیفیسٹیشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تسبیح پڑھو ہی نہ تقوم، کہ جب تم کھڑے ہو، جس کے لیے بہت سارے مفسرون نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور اس کا مقصد بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حضور آپ پہنچے ہیں، آپ نے اس کا اقبال بلند کیا ہے، تو پہلے آپ اس کی تعریف کریں گے، اور اللہ کی تعریف کسی عام بادشاہ کی تعریف تو نہیں ہے، وہ تسبیح اور تحمید کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اب ایک اسٹیپ اور آگے بڑھی ہے، آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن اور نماز کا سب سے اہم جزو ہے، اس لیے کہ یہ حدیث بخاری کے ہمارے پاس ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے اس کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی۔ ہمارے یہاں یہ جو حدیث ہے یہ فقہی بحثوں کا موضوع بن گئی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو تھوڑا بہت دیکھ لیں گے جب ہم نماز کے آسان فقہ کے اوپر بات کریں گے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حکمت کی، اصل جو شے ہے وہ ہے ہی الفاتحہ، پورا قرآن الفاتحہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے احادیث رکھوں گا جس میں نماز کو فاتحہ کہا گیا ہے، یعنی نماز فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہم نے یہاں پر 12 سے 15 گھنٹے کے دروس کیے ہیں۔ ہم نے جب وہ دروس تیار کرنے شروع کیے تھے تو ہمارا ارادہ تھا 2-3 دروس کے اندر سورہ فاتحہ کو ختم کر دیں گے، لیکن جن لوگوں نے وہ سورہ فاتحہ کے دروس اٹینڈ کیے وہ جانتے ہیں کہ کتنی گہری یہ سورہ ہے۔ اس کے اوپر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بڑے سائز کی جو کتاب ہے اس کے 350 یا 250 صفحے کے قریب اس کی تفسیر ہے۔ جتنے بھی علماء نے اس کی گہری تفسیر کی، آپ دیکھیں ذرا کہ کتنا زیادہ ان کو لکھنا پڑا اس کے اوپر، کتنا زیادہ ان کو سمجھانا پڑا، اتنی گہرائی ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ اور اس کے بعد جب ہمارے سامنے یہ الفاظ آتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی فاتحہ یا نماز تو ہے ہی فاتحہ، یا ہمارے سامنے حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی ماں ہے، اس کے اندر سے پوری کتاب نے جنم لیا ہے، یہ اساس القرآن ہے، یہ قرآن کی بنیاد ہے، اس کے اوپر پورا قرآن کھڑا ہوا ہے۔ فاتحہ نہیں تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آنے والا۔ اور جن لوگوں نے وہ دروس اٹینڈ کیے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ الفاتحہ کے اندر ہر وہ ٹاپک جو قرآن میں ڈسکس ہوا ہے وہ آ گیا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، جیسے دریا کو کوزے میں آپ بند کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو سمجھ کے پڑھ لیا آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ الفاتحہ ہے کیا؟ یہ تو ایک دعا ہے، یہ دعا ایک ایسے انسان کی ہے جو کہ اللہ کے حضور اس لیے حاضر ہوا ہے کہ وہ سیدھا راستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کی بھول بھلائیوں کے اندر اتنے مختلف راستے ہیں جو اس کو کہتے ہیں یہ فلاح کے راستے ہیں، اس کی نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرف جائے۔ سورہ فاتحہ کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، یہ 4 ڈائمنشنز کے اندر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافی عرصے تک جب کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا تو اس وقت کچھ حنفاء تھے جو کہ مانتے تو تھے کہ یہ رب ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ سب جو کچھ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے۔ لیکن پھر ابراہیم کا دین کیا ہے وہ کھو گیا تھا اس وقت۔ وہ لوگ دعا مانگتے تھے اس طرح کی، یا کہ وہ آدمی جن کے سامنے اب یہود اور نصارہ ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، جیسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ کونوا ہدن او نصارى تہتدوا، تم نصارہ ہو جاؤ یہودی ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے۔ اب اس میں سے کون سا راستہ صحیح ہے؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے، یا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور ہم لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ہم لوگ اب باہر نکلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، تو ہمیں اتنے فرقے نظر آتے ہیں، اتنی مختلف قسم کی ہمیں تعبیرات نظر آتی ہیں دین کی کہ ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے منہ سے نکلتا ہے مجھے تو وہ راستہ بتا دو جو بالکل سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری ڈائمنشن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ میں روز نکلتا ہوں دنیا کمانے کے لیے ایسے کہ میں اس میں اپنی آخرت برباد نہ کروں۔ روز میرے سامنے ایسے ڈیسیجنز آتے ہیں جس میں رائٹ اور رانگ مجھے چوز کرنا پڑتا ہے، اس میں کبھی کبھار رائٹ اور رانگ یا صحیح اور غلط میرے سامنے کلیئر نہیں ہوتا، کبھی کلیئر ہوتا ہے تو میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے 5 وقت کی نماز میں جا کے میں بار بار کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے بڑی عظیم سورہ قرآن میں نہیں ہے، اور وہی میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ بتا دوں جس کی مثال نہ تو پرانے صحیفوں میں کہیں ہے نہ قرآن میں کہیں ہے، اور وہ الفاتحہ ہے۔ جس طرح ہم نے وہ تسبیحات رٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ہم نے الفاتحہ بھی رٹی ہوئی ہے، ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا۔ الفاتحہ کا اپنا ذکر قرآن میں کن الفاظ میں ہے، اس کو سبع من المثانی کہا گیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں سورۃ الحجر میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے یقیناً آپ کو عطا کی ہیں 7 دہرائی جانے والیاں
اور اس کے اوپر کنسنسس ہے علماء کا کہ 7 دہرائی جانے والی ہیں دراصل سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، والقرآن العظیم، اور ایک عظیم قرآن دیا، یعنی کہ الفاتحہ کا ذکر الگ ہے، قرآن کا ذکر الگ ہے، یعنی کہ فاتحہ اور قرآن کا آپس میں ایک تعلق ہے۔ جب ان دونوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا، وہ تعلق کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے بڑھیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور اب آپ اپنی آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جو کہ ہم نے اس دنیا کے لوگوں کو دی ہوئی ہیں۔ یہ جو دولت ہے، جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ سب ہیچ ہیں کس کے آگے؟ یہ جو فاتحہ اور قرآن ہم نے آپ کو دیا، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے اوپر غم بھی نہ کریں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں۔ ان احادیث میں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس میں 7 من المثانی سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے۔ جیسے یہ جو حدیث بخاری شریف کی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن ہی 7 المثانی والقرآن العظیم۔ ام القرآن یہی ہے، فاتحہ ہی ام القرآن ہے، یہی 7 من المثانی والقرآن العظیم۔ اسی لیے اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ حدیث کی صورت میں رکھوں گا، ایک حدیث کی روشنی میں رکھوں گا، جس سے کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ نماز اصل میں تو الفاتحہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔